السلام علیکم۔ سندھ کے ضلع خیرپور کے غلام حیدر کا موبائل فون کی ایک مس کال کے ذریعے سال 2014 میں سیما نامی لڑکی سے رابطہ ہوا۔ 3-4 ماہ تک دونوں فون پر بات کرتے رہے۔ خاندان والے نہ مانے تو دونوں نے کورٹ میرج کر لی اور کراچی جا بسے۔ دونوں کے ہاں 4 بچے پیدا ہوئے۔ غلام حیدر کراچی میں رشقہ چلاتا رہا، لیکن 2019 میں روزگار کے لیے سعودی عرب چلا گیا۔ محنت مزدوری کی کمائی سے کراچی میں ایک چھوٹا سا مکان اپنی بیوی بچوں کو لے کر دے دیا۔ بیوی اور کم سن بچوں کو سمارٹ فون لے دیے، جس پر وہ سارا دن مختلف گیمز کھیلتے۔ غلام حیدر کی بیوی سیما کا اپنے سمارٹ فون پر پب جی کھیلتے کھیلتے انڈین شہری سچن سے رابطہ ہوا۔ دونوں پب جی کھیلتے، واٹس ایپ پر باتیں کرتے اور ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہوئے۔ سیما نے کراچی میں مکان بیچا اور اپنے بچوں کو لے کر نیپال پہنچ گئی، جہاں اس نے ہندو مذہب اختیار کیا اور مندر میں جا کر انڈیا کے ہندو لڑکے سچن سے شادی کر لی۔ سچن کی مدد سے بچوں سمیت غیر قانونی طور پر نیپال سے انڈیا داخل ہوئی اور دونوں دلی کے قریبی علاقہ میں کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ انڈیا میں شادی رجسٹر کروانے کے لیے سیما کے جعلی پیپر تیار کروانے کے لیے ایک ایجنٹ سے رابطہ کیا گیا، جو پولیس کا مخبر نکلا اور سیما اپنے 4 بچوں اور سچن نامی عاشق سمیت پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ البتہ عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ سیما نے انڈین صحافیوں کو بتایا ہے کہ وہ اپنے خاوند غلام حیدر کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے نیپال سے انڈیا پہنچی ہے۔ سچن کے عشق میں اس نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کیا ہے اور نیپال کے مندر میں اس نے سچن سے شادی کر لی ہے۔ اب وہ پاکستان نہیں جائے گی۔ دوسری طرف سیما کے خاوند نے سعودی عرب میں درخواست کی ہے کہ میری بیوی اور بچوں کو پاکستان واپس بھیجا جائے۔ اس واقعے میں پاکستانی مسلمانوں کے لیے چند اسباق ہیں۔ قرآن و حدیث اور سیرت طیبہ کا روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ مطالعہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے لازم کر لیں۔ دین کے فہم اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ایمان و اخلاق محفوظ نہیں رہ سکتے۔ دنیا کے کیریئر کے لیے 8 گھنٹے پڑھنے والے اگر 1 گھنٹہ بھی دین اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فہم کے لیے نکال لیں گے تو یہ زیادہ بڑی کامیابی کا باعث بن جائے گا۔ حرام سے اجتناب، شرم و حیا، پردہ اور دین پر عمل سے ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ممکن ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ماننے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ماڈرن بننے کے چکر میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کو شرم و حیا، اخلاق، ایمان اور پردے سے بے نیاز نہ کریں، ورنہ ہر گھر میں سیما جیسا کردار پرورش پا رہا ہوگا۔ علم و معلومات کے حصول، کاروبار اور دعوتی مقاصد کے علاوہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور آن لائن گیمز کا دیگر استعمال وقت کا ضیاع ہے اور زیادہ تر بے حیائی کے فروغ کا باعث بنتا ہے۔ ان کے غلط استعمال سے خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ جب کسی لڑکی کو ورگلا کر یا بھگا کر اس کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی کی جائے تو وہ شرم و حیا اور اخلاقی اقتدار سے بے نیاز ہو جائے گی۔ پھر اس لڑکی کو سیما کی طرح نئے عشق میں مبتلا ہو کر بچوں سمیت بھاگنے، خاوند چھوڑنے اور ایمان و اخلاق سے عاری ہونے سے بھی نہیں روکا جا سکتا۔ شادی شدہ افراد اپنی بیویوں کو اکیلے چھوڑ کر طویل عرصہ کے لیے بیرون ملک چلے جانے سے اجتناب کریں۔ اپنے ملک میں ہی ذرائع آمدن بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر بسلسلہ روزگار بیرون ملک طویل عرصے کے لیے مقیم ہونا ناگزیر ہو تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ زوجین کی قربت ایک فطری تقاضا ہے، اس لیے فطری ضروریات کو آزمائش میں مت ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنگوں میں بھی اپنی ازواج کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔